قبلے دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکام در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آواز تھوڑی اور بلند ہو جائے، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، آئی بدا چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہاں یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، بنور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے منعقد ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ باران رحمت کا نزول ہو رہا ہے، لیکن میں سنی قوم کے درمیان خطاب میں بیٹھا ہوں۔ میری قوم کربلا والی قوم ہے، پانی ملے تو بھی ڈٹے رہتے ہیں اور پانی نہ ملے تو بھی ڈٹے رہتے ہیں، بارش آئے تو بھی ڈٹتے ہیں، بارش نہ آئے تو بھی ڈٹتے ہیں، یہ مقدر کی بات ہے۔ سنیوں کے علاوہ کسی قوم کو اللہ نے اتنا بڑا جگر نہیں دیا ہے کہ وہ بارش میں بیٹھ کر کے اپنے مقرر کا خطاب سن سکیں۔ میرے ایک عزیز نے چھتری لا کے میرے سر پہ تانی، میں نے کہا ہم کربلا والے ہیں، ایسا کبھی نہیں کرتے کہ قوم کو دھوپ میں بٹھا کر خود سائے میں رہیں، قوم کو بارش میں بٹھا کر خود چھتری کے نیچے رہیں۔ جب ذکر رسول قوم بھیگ کر سن سکتی ہے تو ہم بھی بھگا کر سنتے ہیں، ہم بھی بھیگ کر سنیں گے، بھگا کر سنیں گے، اس لیے کہ ہم سید لوگ ہیں، ہم اپنی قوم کے درد کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی قوم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں گفتگو اجازت دے تو آگے بڑھائیں۔ ایک عزیز نے یہ بھی کہا مسجد میں چلتے ہیں، میں نے کہا نہیں، ہم ہٹنے والے لوگ نہیں، ہم ڈٹنے والے لوگ ہیں، ہے نا؟ ہاں، کسی کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ باطل سے دبنے والے ہے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے
ہے آسماں نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا 100 بار کر چکا ہے تو اور اللہ کا شکر ہے پورے ہندوستان میں فقیر کی گفتگو کے درمیان جب بھی بارش ہوئی ہے تو الحمدللہ کبھی کوئی سنی اٹھ کر آج تک نہیں گیا، اور انشاءاللہ یہ احمد آباد شاہ عالم کی راجدھانی ہے، شاہ عالم کی حکومت ہے، اور شاہ عالم کی حکومت میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بادشاہ جب ہوتا ہے تو اس کے کئی وزیر بھی ہوتے ہیں، بادشاہ جب ہوتا ہے تو اس کے کئی وزیر بھی ہوتے ہیں، اور بادشاہ کے جتنے وزیر ہوتے ہیں بادشاہ کی محبت کی وجہ سے ایک وزیر سے نہیں بلکہ سارے وزیروں سے محبت کی جاتی ہے۔ بادشاہ اپنا وزیر بناتا ہے تو جیسے جسمانی بادشاہ اپنا وزیر بناتا ہے ویسے روحانی بادشاہ لوگ بھی اپنے وزیر بناتے ہیں، اور روحانی بادشاہ لیٹا ہوا ہے مزار میں اور اس نے اپنے وزیر بنا رکھے ہیں، کبھی شیخ الاسلام کی شکل میں، کبھی سید مومن باپو کی شکل میں، کبھی کوئی اور بزرگ کی شکل میں، کبھی کوئی اور بزرگ کی شکل میں، لیکن جتنے شاہ عالم کے وزیر روحانی ہیں وہ سب ہمارے لیے لائق تعظیم ہے، لائق احترام ہے۔ جیسے بادشاہ سے محبت ہوتی ہے تو اس کے وزیروں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارا قلندر کا سرخیز کا قلندر ہمارا بڑا بھائی جسے دنیا پیر سید یاسین باپو کے نام سے جانتی ہے، یہ سرخیز کا قلندر ہے۔ کتنی خوبصورت بات انہوں نے کہی، ایسا لگتا تھا کہ ان کے 4 جملوں پر ہی ہم اپنی محفل مکمل کر دیں، تقریر تو ہو گئی لیکن تھوڑی دیر ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے میں کیمرے والوں سے ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ بیچ میں کیمرہ لگاتے ہو تو لوگ مجھ سے چھپ جاتے ہیں، اور مجھے مزہ نہیں آتا جب تک میں اپنی قوم کا چہرہ نہ دیکھوں، تو کیمرے سائٹ میں کریں۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں، آپ کی محبتوں کا، آپ بہت دور دور سے بھی آتے ہیں، محبتوں کا میں احساس کرتا ہوں، اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن کیمرے ایسے سائڈ میں لگایا کرو کہ قوم مجھے نظر آئے اور میں قوم کو نظر آؤں، تو اس میں ذرا بات ہی کچھ اور ہوتی ہے چہرے دیکھ کر گفتگو کرنے میں۔ ورنہ پھر کیا تھا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر تقریر کر لیتا، یہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے سن لیتے، تو یہ چہرے دیکھنے کے بھی معاملات جدا ہوتے ہیں، اور میں ان کے چہرے اس لیے دیکھنا چاہیں تاکہ پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ آپ کو چھینکیں نہیں آئے گی کل انشاءاللہ، اس لیے کہ جو نبی کے نام پہ بھیگتا ہے نا پھر اس کو چھینکیں نہیں آتی ہے، اس میں صحت ملتی ہے۔ ہاں سبحان اللہ۔ آپ ابھی تک پتہ نہیں کس کس کے نام پہ بھیگیں، ذرا ایک بار نبی کے نام پر بھی بھیگ کر کے دیکھیں نا، تو پھر اس کی اپنی برکت محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں بھیگو گے تو انشاءاللہ صحت پاؤ گے، جسم کی بیماریاں ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ عقیدت کی بات ہے۔ میرے نبی نے کبھی کسی کا احسان قبول نہیں کیا، نبی کے نام پہ ڈٹ کر دیکھو انشاءاللہ ساری بلائیں بھاگ جائے گی۔ سب ایک مرتبہ یہاں سے لے کے وہاں تک اب عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھیں، گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ 2 بار پڑھ چکے، ایک مرتبہ اور عاشقوں کی طرح اگر یہاں سے کوئی اٹھ کے نہیں جانا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا آیا نہ ہو آنے والے۔ زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا آیا نہ ہو آنے والے۔ سراجم منیرہ لقب پانے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے منعقد ہے، اور ہم خوش نصیب ہے کہ اس وقت جو ربیع الاول شریف آنے والا ہے، اس بار ربیع الاول شریف میں ہمارے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو 1500 سال پورے ہو رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے کتنے اچھے موقع پر ہمیں پیدا فرمایا کہ ہم لوگ اپنے نبی کا
1500 साल जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह, 1500 साल जश्न की धूमें मचाएंगे इंशाअल्लाह। एक बात मैं आपको बताऊं, दुनिया के अंदर बड़े बड़े मुफक्किरीन पैदा हुए, बड़े बड़े मुदब्बिरीन पैदा हुए, बड़े बड़े खुतबा पैदा हुए, बड़े बड़े ज़ुअमा पैदा हुए, बड़े बड़े स्कॉलर पैदा हुए, लेकिन एक बात सच कहो, क्या कोई है दुनिया में ऐसा कि जिसकी पैदाइश बयान हो सकती है? है कोई दुनिया में ऐसा कि जिसकी विलादत बयान हो सकती है? है कोई दुनिया में ऐसा कि जिसकी पैदाइश के वक्त के वाक़यात स्टेज पर, मिंबर पर, माइक के ऊपर कोई बयान कर सकता है? बताओ, अगर बयान करोगे तो क्या बयान करोगे? यही कि पैदा होते वक्त माँ का पेट दर्द कर रहा था, यही माँ उल्टियां कर रही थी, जिंदगी और मौत के दरमियान खेल रही थी, यही कि बदबू के साथ खून में लथपथ होकर आज जनाब तशरीफ लाए थे। बोलो कोई शरीफ इंसान ये बयान कर सकता है? इसीलिए किसी की विलादत बयान नहीं होती, मगर ये सिर्फ अपना नबी है, और अपना नबी है जिसकी शान ये है कि जिसकी विलादत हम इस शान से बयान करते हैं कि हर आने वाला गंदगी में लथपथ होकर के आता है, मगर मेरे नबी की प्यारी अम्मी जान फरमाती है कि जब हुजूर तशरीफ लाए तो गंदगी का कोई असर जिस्म पर न था, और आने के बाद जैसे हुजूर ने जमीन पे कदम रखा, हुजूर ने पेशानी सजदे में रख के कहना शुरू, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम कहते पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। हुजूर अलैहि सलाम पैदा हुए तो कोई गंदगी नहीं थी, कोई निजासत नहीं थी, इसलिए कि निजासत वो लाता है जो खून से पैदा होता है, जो नूर से पैदा हुआ वो निजासत कैसे ला सकता है? जिसके नवासों पे निजासत नहीं थी उसके नाना पे कैसे निजासत हो सकती है? इसीलिए कि जो खून से पैदा होते हैं उनकी माँ 40 दिन तक, 30 दिन तक, 20 दिन तक, कई दिन तक नमाज पढ़ने की हैसियत नहीं रखती, लेकिन जो नूर से पैदा हुए, माँ ने ज़ुहर में जन्म दिया हसन को और असर की नमाज मुसल्ले पर अदा करती हुई नजर आई। जब बेटी की तहारत का ये आलम है तो बाबा की तहारत का आलम क्या होगा? जब नस्ल की तहारत का ये आलम है तो असल की तहारत का आलम क्या होगा? अरे जब बच्चे बच्चे की नूरानियत का ये आलम है तो ऐन नूरे मुस्तफ़ा की नूरानियत का आलम क्या होगा? हमने कैसे नबी का कलमा पढ़ा है, कि शान वाले नबी का कलमा पढ़ा है, लेकिन आइए, चूंकि मिलाद का मतलब इनकलाब है, मिलाद का मतलब तब्दीली है, मिलाद का मतलब जो है जिंदगियों का जो है वो तब्दील होना है, इसलिए कि जब तक मिलाद नहीं हुई थी आपके सामने मैं थोड़ी देर लूंगा इंशाअल्लाह ताला। हालांकि मौसम जो है खराब तो नहीं है, लेकिन प्रोग्राम की हिमायत में नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कभी भी मौसम खराब नहीं होता। उसकी वजह यह है कि गर्मी का मौसम हो वो भी अच्छा होता है, सर्दी का मौसम हो वो भी अच्छा होता है, बारिश का मौसम तो और अच्छा होता है, लेकिन हम किसी मौसम को खराब नहीं कहते, मगर ये जरूर है कि प्रोग्राम की हिमायत में मौसम नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बात करूंगा। जहां आपका ज़ौक़ खत्म वहां हमारी गुफ्तगू खत्म। पहले मैं आपके सामने, अपने जवानों के सामने ये मुकद्दमा रखना चाहता हूं कि आका नहीं आए थे तो दुनिया का हाल क्या था, और आका तशरीफ लाए तो कैसे इनकलाब आया। मिलाद मुस्तफ़ा आलमी इनकलाब का नाम है, बल्कि आलमी नहीं, उलमा की तवज्जो चाहता हूं, आलमीन के इनकलाब का नाम है, इसलिए कि आलम अलग है और आलमीन अलग है। इसलिए कि आलम एक आलम को कहते हैं, एक दुनिया को कहते हैं, और आलमीन अल्लाह अकबर, सारे तमाम दुनिया के मजमुआ को आलमीन कहते हैं। मेरे अल्लाह ने जर्रे जर्रे में आलम को बसाया है। अभी लोग गैलेक्सी पर जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, निज़ाम गैलेक्सी पर तहकीक कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि सैयारों के अंदर अलग अलग दुनिया बसी हुई है। तो ये जहां अभी तुम्हारी तहकीक नहीं जा रही है वहां उससे पहले मेरे नबी रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत पहुंची हुई है। जैसे रब्बुल आलमीन की रुबूबियत जहां जहां तक है वहां रहमतुल्लिल आलमीन की रहमतुल्लिल आलमीन ही वहां वहां तक है। इसीलिए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सबसे जुदा है। कोई नबी आया एक इलाके के लिए, कोई नबी आया एक बिरादरी के लिए, कोई नबी आया एक खित्ते के लिए, कोई नबी आया एक
ایک قبیلے کے لیے کوئی نبی آیا چند سالوں کے لیے، کوئی نبی آیا کئی سالوں کے لیے، کوئی نبی آیا اللہ اکبر کچھ علاقے کے لیے، لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے وہ خطے کے نبی نہیں، وہ قبیلے کے نبی نہیں، بلکہ اللہ اکبر وہ تمام عالمین کے نبی ہیں، وہ تمام عالمین کے رسول ہیں، اور وہ چند دنوں کے لیے نہیں، چند مہینوں کے لیے نہیں، چند سالوں کے لیے نہیں، بلکہ ان کی نبوت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نبی آتا ہے، ایک نبی آتا ہے تو پھر اس کے بعد دوسرا نبی آتا ہے، اور جو دوسرا نبی آتا ہے وہ اس سے بڑی بات کرتا ہے، اس کے بعد جو نبی آتا ہے وہ اس سے بڑی بات کرتا ہے، مگر خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ جان رحمت نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ اب اس سے بڑی بات کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے اللہ نے ان کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ وہ خاتم النبیین بن کر کے آئے ہیں، وہ سید العالمین بن کر آئے ہیں، وہ اللہ اکبر نبیوں کے امام بن کر کے آئے ہیں۔ احمد آباد والو، حضور علیہ السلام کی میلاد عالمین کے انقلاب کا نام ہے۔ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، اور اگر بیٹھے رہو گے تو ٹھیک، اور اگر نہیں بیٹھے رہو گے تو اس واقعے پہ تقریر مکمل ہو جائے گی۔ ذرا ہم بھی تو دیکھیں احمد آباد والوں کا حوصلہ کتنا ہے، اس لیے کہ میں اپنے شہر مالیگاؤں میں تقریر کرتا ہوں تو عورتیں 6 مہینے کے بچوں کو گود میں لے کر بھیگتی ہوئی تقریر سنتی ہے۔ اللہ اکبر، میں سمجھتا ہوں شہر بدلتا ہے لیکن جذبہ نہیں بدلتا، سنی کا جذبہ ہر جگہ ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آئیے ذرا میں آپ کو بتاؤں، بہنیں بھی سن رہی ہوں تو ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرنا میرے آقا کی آمد سے پہلے کے حالات کیا تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ لوگ اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ کمزوروں کو جینے کا حق نہیں تھا، کمزوروں کو جینے کا حق نہیں تھا، بلکہ لوگ کمزوروں کا مال چھین لیا کرتے تھے، کمزوروں کا مال چھین کر کھا لیا کرتے تھے، جانوروں کو جہاں سے چاہتے وہاں سے کاٹ کر کے کھا لیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی بچہ طاقتور پیدا ہوتا تو اس کی پرورش کی جاتی، اگر کوئی بچہ کمزور پیدا ہوتا تو ماں اس دور کے دستور کے مطابق کمزور بچے کو اٹھا کر لے جاتی اور پہاڑ پر لے جا کر یہ کہتے ہوئے پھینک دیتی کہ دنیا میں کمزور کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ حضور کی آمد سے پہلے تھا، بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھی، بیٹی کا دوسرا نام شیطنت تھا، بیٹی کا دوسرا نام نحوست تھا، بیٹی کا دوسرا نام بے برکتی تھا۔ مگر آؤ اپنی بہنوں کی خاص توجہ، اور میلاد منانے والوں تمہاری بھی خاص توجہ، حضور علیہ السلام نہیں آئے تھے، اندازہ لگا لے ایک واقعے سے تو کیا کیفیت تھی، کیا حالات تھے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی محفل سجی ہوئی تھی، میرے کریم آقا کی محفل سجی ہوئی تھی، صحابہ کرام حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے، کبھی کوئی شعر پڑھتا، کبھی کوئی جاہلیت کے زمانے کے قصے بیان کرتا، کبھی کوئی کچھ کرتا کوئی کچھ کرتا۔ تو ایک دن ایسے ہی ہوا، ایک صحابی آئے، ان کا نام غالباً عاصم ابن قیس بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عاصم بن قیس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان آقا، حضور آپ آ گئے دنیا میں، ہم پہ احسان کیا، حضور آپ نہیں آئے تھے تو ہمارے حالات کتنے خراب تھے، ہم کس طرح گمراہی میں تھے، گمراہی کے دلدل میں تھے، ہم کس طریقے سے حالات سے دوچار تھے۔ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی آنے سے پہلے کہ میں کچھ واقعات بیان کروں۔ میرے آقا نے فرمایا بیان کرو۔ اب سننا ذرا، اللہ اکبر، عاصم ابن قیس کہتے تھے یا رسول اللہ ہم آپ کی آمد پر جتنا احسان کا شکریہ ادا کریں ہماری زبانیں تو گھس سکتی ہے مگر احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضور جب آپ نہیں آئے تھے تو ہماری زندگی کیا تھی، ایک واقعہ اس کا سن لیجئے۔ میرے سرکار نے فرمایا سنائیے، تو وہ صحابی کہتے ہیں آقا جب تک آپ نہیں آئے تھے ہمارے دل بہت سخت تھے، ہم سخت دل لوگ تھے، ہم سختیوں کے اندر زندگی گزار رہے تھے۔ حضور یہاں تک کہ ہمارے گھر جب بچیاں پیدا ہوتی تو ہم بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ میں اپنی آپ بیتی خود سناتا ہوں، میرے آقا ایسا ہوا کہ میں 3 بچیوں کا باپ بن چکا تھا اور میں نے 3 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا تھا۔ چوتھی مرتبہ میری بیوی مراد سے تھی، چوتھی مرتبہ میری بیوی مراد سے تھی، مجھے بہت امید تھی کہ اب کی مرتبہ بیٹا ہی ہوگا۔ جن کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں جب خوشی آتی ہے آدمی سوچتا ہے اب بیٹا ہوگا، اب بیٹا ہوگا، اب بیٹا ہوگا۔ اب کے حالات ایسے ہیں تو اس دور کے
हालात कितने खतरनाक होंगे। आसिम इब्ने कैस कहते हैं, या रसूल अल्लाह, चौथी मर्तबा मेरी बीवी जब मुराद से थी, मुझे बहुत उम्मीद थी अब बेटा होगा। मैं बहुत इंतजार कर रहा था, बहुत इंतजार कर रहा था कि कब खुलासा होता है, कब मेरे घर बेटा आता है। 3 बेटियों का कातिल था मैं, 3 बेटियों को जिंदा दफन कर चुका था मैं, इससे पहले कि मेरी बीवी के, अल्लाह अकबर, भाई बीवी को बच्चे की विलादत का वक्त आता, मुझे एक सफर दरपेश था। मैं सफर पे जाने लगा तो मैंने बीवी को बुलाया। अब मैं इस वाक़े को अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ ताकि किताब का और किताब में फर्क हो जाए, और जो नहीं भी समझ सकते मेरी तरह वो कुछ समझ ले, उनको बात समझ में आ जाए। आसिम बिन कैस कहते हैं, जिसका मफहूम ये है, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी के बच्चे के जन्म देने के दिन करीब थे, मैं मुंतजिर था, लेकिन हुआ ये कि मुझे अचानक कोई लंबा सफर दरपेश था। मैं तिजारत के लिए जाने लगा तो मैंने अपनी बीवी को बुलाया, और बुला करके मैंने अपने पास बिठाया, और बिठा करके मैंने कहा, देखो अगर बेटी पैदा हो तो पहले की तरह, अपनी 3 बच्चियों की तरह इस चौथी नहूसत को भी जिंदा दफन कर देना, इस चौथी नहूसत और बेबरकती को भी जिंदा दफन कर देना, और अगर बेटा पैदा हो तो उसका ख्याल करना, उसकी परवरिश करना, उसको पालना, मेरे आने तक के उसका बहुत ख्याल करना। अल्लाह अकबर, गोया के एक बाप ममता की मारी, एक माँ जो मुजस्सम ममता होती है, उसको नसीहत और वसीयत कर रहा था, अगर बेटी पैदा हो तो नागन बन करके उसको डस लेना और हमेशा के लिए उसके वजूद को खत्म कर देना। अल्लाह अकबर। बीवी ने कहा, ठीक है मेरे सरताज, तुम जैसा हुक्म देते हो मैं वैसा ही करूंगी। और उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह अकबर। आसिम इब्ने कैस कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं सफर पे चला गया, और उसके बाद जब मैं वापस लौटा, वापस लौटने के बाद मैंने बीवी से पूछा, बताओ मैं तुम्हारे शिकम में जो अमानत छोड़ के गया था उसके बारे में तुम क्या कहती हो। तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा, मेरे सरताज, बेटी पैदा हुई थी, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने उसको दफन कर दिया। दरअसल बच्ची मुर्दा ही पैदा हुई थी, तो मुर्दा बच्ची को मैंने दफन कर दिया। आज भी मक्कतुल मुकर्रमा में, हरमे काबा के सामने, वो नन्ही नन्ही कब्रों के निशानात, उनकी दरिंदगी, उनकी वहशत, उनकी दकियानुसियत का सबूत दे रहे हैं, जो मिलादे मुस्तफा से पहले बेटियों के बाप बने थे। अल्लाह अकबर। आसिम कहते हैं, आका, जब मेरी बीवी ने कह दिया कि मुर्दा बच्ची पैदा हुई थी, मैंने दफन कर दिया, मैं बेफिक्र हो गया। आए गई बात हो गई, दिन गुजरते गए, रात होती गई, दिन गुजरते गए, रात होती गई, उम्र तमाम होती गई। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर पे आने का टाइम नहीं था, अचानक मैं बेवक्त घर पे आया तो मैंने क्या देखा, एक नन्ही सी बच्ची है जिसकी बाहों में बाहें डालकर मेरी बीवी खेल रही है, मेरी बीवी खिलखिला रही है, मेरी बीवी खुश है। मैंने अपने आंगन में पहली मर्तबा बेटी देखा। जब मैंने बेटी देखा, मेरी आंखों में खून उतर आया। मीलादे मुस्तफा को बिदअत कहने वालों से मेरी गुजारिश है, अल्लाह अकबर, को दुनिया का कोई भी त्योहार हो, वो एक कौम के लिए हो सकता है, एक मसलक के लिए हो सकता है, एक मजहब के लिए हो सकता है, मगर मिलाद मुस्तफा वो त्योहार है जो अर्श वालों के लिए भी है, फर्श वालों के लिए भी है, हर मजहब वालों के लिए है, हर मसलक वालों के लिए है, हर जमाने वालों के लिए है। उसकी वजह क्या है, वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने पहली मर्तबा आंगन में बेटी को देखा, नहूसत समझकर, बेबरकती समझकर मेरी आंखों में खून उतर आया। मैंने गरजदार आवाज में अपनी बीवी से पूछा, कौन है ये लड़की, इसके साथ तेरा रिश्ता क्या है। तो मेरी बीवी ने मेरे कदम पकड़ लिए, चूंकि मैं बेटी देख चुका था, और वो बेटी भी कौन थी पता है, वो मेरी बीवी की मुकम्मल हमशबी थी, लेकिन उसकी शबाहत के बावजूद बोलने का अंदाज मेरी तरह था, चलने का अंदाज मेरी तरह था, मुस्कुराने का अंदाज मेरी तरह था। गोया के मियाँ बीवी की अदाओं का एक मुजस्सम देखकर मैं हैरान हो गया। मैंने पूछा, बता ये कौन है। मेरी बीवी ने पैर पकड़ के कहा, मेरे सरताज, ये तुम्हारी और मेरी मोहब्बत की निशानी है। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मुर्दा बेटी पैदा हुई, मैंने दफन कर दिया। नहीं नहीं, 3 बच्चियों को तो तुम दफन कर चुके, चौथी मर्तबा ये बेटी पैदा हुई तो मैंने सोचा कि अब मैं माँ बन सकूंगी या नहीं। कम से कम एक कली तो मेरे आंगन में मुस्कुराए, एक कली तो हो जो मेरी मोहब्बतों की याद
आबादकार हो, मेरे आंगन में खुशियों का फूल खिले, कोई मुझे माँ कह के पुकारे और तुम्हें बाप कह करके पुकारे। देखो तो सही, अगर चेहरा मेरी तरह है तो मुस्कुराना तुम्हारी तरह है, अगर पैर मेरी तरह है तो चलना तुम्हारी तरह है। अदाएं तो देखो, माँ बाप की अदाओं को समेट लिया है इसने। और मैं फिर कहने लगी, खुदा के लिए इसे न मारना, इसे दफन न करना। और फिर देखो तो ये 4 साल की हो चुकी है, ये बड़ी हो चुकी है। पहली मर्तबा बाप ने किसी बेटी के सर पे हाथ रखा, मगर वो बाप कहता है, या रसूल अल्लाह, मैंने बीवी के कहने पर उस बच्ची के सर पे हाथ तो रखा था, लेकिन शफकत का नहीं बल्कि मक्र का हाथ रखा था, फरेब का हाथ रखा था। इसलिए कि बीवी को मैं चाहता था कि नाराज न करूं, लेकिन मैं शफकत के हाथ के पर्दे में चाहता था कि कब इसके बाल मेरे हाथों में आएंगे और मुट्ठी से पकड़कर मैं इसे खींचता हुआ जिंदा दरगोर करने के लिए लेकर के जाऊंगा। या रसूल अल्लाह, मैंने बीवी के साथ मक्र किया, फरेब किया, और मैंने कहा कि मुझे भी मोहब्बत हो गई है, अब ये मेरी बाहों में सोया करेगी, अब ये मेरे सर का तकिया लगाया करेगी, अब मैं इसको मोहब्बत दूंगा, मैं इसको प्यार दूंगा। या रसूल अल्लाह, एक मैं रोजाना इस प्लान के साथ सोता, आज मौका मिलेगा इस बेबरकती को खत्म कर दूंगा, इस नहुसत को खत्म कर दूंगा, इस बेबरकती को दफन कर दूंगा। एक दिन मौका मिल ही गया, और अब मेरे अल्फाज के जामे में सुनो, अल्लाह अकबर, कुदसियाने फलक जमीन पर नाजिल हो रहे होंगे, रहमत के गजरे सजा करके। मक्कतुल मुकर्रमा का वो मुबारक शहर जिसमें नबी की बेसत से पहले काबतुल्लाह की छत पर 360 माबूदाने बातिल को बराजमान कर दिया गया था। अल्लाह के काबे को शिर्क की नहुसत से नापाक करने की नापाक कोशिश की गई थी। काबतुल्लाह के दरवाजे को जानवरों के खून से बुतों के नाम पे रंगीन कर दिया गया था। मक्के की जमीन पत्थर की जमीन थी, बुत भी पत्थर के थे, खुदा भी पत्थर के थे, इंसानों के दिल भी पत्थर के थे, उनकी सोच पर भी पत्थर पड़े हुए थे, उनके हाथों में भी पत्थर थे। पत्थर पत्थर और पत्थर में डूबा हुआ इंसान, एक आने वाला आता है और ऐसा इनकलाब पैदा करता है कि पत्थर दिलों को नूर ईमान अता करता है, यकीन कामिल अता करता है। हाथों में पत्थर वालों को उनके हाथों को उठा करके दुआओं का शऊर अता करता है। आसिम इब्ने कैस कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी सो गई थी, मेरी बीवी सो गई थी, ऐसे में मैं रात की तारीकी में उठा और मैंने दरवाजा खोल दिया। महज चश्मे तसव्वुर से इस वाक़े को देखें, पूरा मक्का सो रहा है, पूरा मक्का नींद की आगोश में डूब चुका है। ऐसे में आधी रात के बाद एक दरवाजा खुलता है और एक बाप अपनी सोई हुई बेटी को लेकर के, अपनी बाहों में लेकर के घर से बाहर निकलता है और वो दौड़ने लगता है। अंदाजा करें, थोड़ा तसव्वुर करो अहमदाबाद वालों, जरा तसव्वुर करो, आज भी कोई बाप अपनी बेटी को हाथ में लेके दौड़ता है, और मिलादे मुस्तफा से पहले कभी बाप अपनी बेटी को हाथ में लेके दौड़ रहा था। दोनों में फर्क क्या है? आज कोई मजहब का बाप हो, किसी मसलक का बाप हो, किसी अकीदे का बाप हो, किसी नजरिए का बाप हो, वो अपनी बेटी को हाथ में लेकर अगर आज दौड़ता है तो वो बीमार होती है तो उसकी जान बचाने के लिए दौड़ता है। लेकिन उस जमाने का बाप जो मिलादे मुस्तफा के पहले का बाप था, वो अपनी बेटी को जिंदा दफन करने के लिए दौड़ रहा था। पता चला आज का बाप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई हो, वो बेटी से प्यार कर रहा है तो वजह सिर्फ एक है, ये मुस्तफा जान रहमत की मिलाद का सदका है, ये मिलादे मुस्तफा की बरकत है, ये इनकलाब मिलादे मुस्तफा है जिसने बेटियों को इतनी इज्जत अता कर दी है। आज भी कोई बाप अगर बेटी की पेशानी को चूमता है तो ये मिलादे मुस्तफा के सदके में चूमता है, बेटी से प्यार करता है मिलादे मुस्तफा की वजह से। वो मजहब को कबूल नहीं किया लेकिन अफकारे मुस्तफा तो कबूल कर चुके लोग, लहजाजे मुस्तफा तो कबूल कर चुके लोग, फिक्रे मुस्तफा तो कबूल कर चुके लोग। जब जब बेटियों का एहतराम किया जाएगा तब तब मिलादे मुस्तफा को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। कोई माने न माने, ये इनकलाब सिर्फ मिलादे मुस्तफा का है। अल्लाह अकबर। वो बाप अपनी बेटी को लेकर के दौड़ रहा था कि मैं जल्दी से इस बोझ को अपने कंधों से उतार दूं, और जैसे वो लेके दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते
رات کے سناٹے میں اس کے پیروں کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ ٹھوکر کے ساتھ گر جاتا ہے. ننھی سی بچی 4-5 سال کی باپ کے ہاتھوں سے گرتی ہے اور باپ کے ہاتھوں سے گرتی ہے. اس کی نیند کھل جاتی ہے اور نیند کھلنے کے بعد وہ اچانک رو کے کہتی ہے میں کہاں ہوں, میں کہاں ہوں. ایسے میں وہ اپنے باپ کو اندھیرے میں سامنے دیکھتی ہے اور دیکھ کر اپنے باپ سے کہتی بابا ہم کہاں ہیں, بابا ہم کہاں ہیں. ایسے میں وہ باپ اپنی داستان خود بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو اس کو باپ کہنے کا بھی حق نہیں دے رہا تھا, میں نے اس کے سر کے بالوں کو پکڑا اور میں نے کہا خبردار مجھے بابا نہیں کہنا, میں کسی بیٹی کا باپ نہیں ہو سکتا. اور میں نے اس سے کہا کہ چلو تمہیں چلنا ہوگا. اس نے کہا بابا آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں تجھے مار ڈالنے لے جا رہا ہوں, میں تجھے دفن کرنے لے جا رہا ہوں. اس نے سنا تو وہ گھبرا گئی. اس نے کہا میری امی کہاں ہے, میری ماں کہاں ہے؟ وہ ماں ماں کہہ کے پکارتی رہی. یا رسول اللہ لیکن بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. جب میں گرا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے بابا مت کہنا, میں کسی بیٹی کا باپ نہیں ہو سکتا, تو میری بیٹی مجھ سے پوچھ رہی تھی بابا تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی نا بابا؟ بیٹی تو پھر بیٹی ہوتی ہے نا. اس نے کہا آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں آئی نا بابا؟ لیکن میرا دل اتنا سخت تھا, اس جملے کی نرمی بھی میرے دل کو نرم نہ کر سکی. میں نے اس سے کہا چلو. اس نے کہا میں نہیں آؤں گی, اپنے مقتل کی طرف میں نہیں آؤں گی, اپنی موت کی جگہ میں نہیں آؤں گی. میں نے اس کے سر کے بالوں کو پکڑا اور پکڑ کر کے گھسیٹنا شروع کیا. وہ مجھ سے کہتی بابا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی مجھے بتا دینا بابا, بابا آج کے بعد میں وہ غلطی کبھی نہیں کروں گی جس غلطی کی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے ہیں بابا. یا رسول اللہ میں اس زندہ بیٹی کو کھڑا کر کے اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر کھود رہا تھا. محض چشمے تصور سے مفکرین کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ باپ بیٹی کی کو کھڑے کر کے اس کی قبر کھود رہا تھا اور باپ کے کپڑے پر قبر کی مٹی لگ رہی تھی. ننھی سی بچی باپ کی محبت میں باپ کے دامن پر قبر کی مٹی کے داغ نہیں دیکھ سکتی تھی. وہ کہتے ہیں آقا ننھے ننھے ہاتھوں سے وہ مٹی صاف کر کے کہہ رہی تھی بابا آپ کے کپڑے کو مٹی لگ رہی ہے, بابا بابا آپ کے کپڑوں کو مٹی لگ رہی ہے. یہ جملے بھی مجھے نرم نہ کر سکے. جب میں نے مکمل طور پہ گڑھا کھود لیا تو چونکہ ننھی بچیوں کو بے زبان بچیوں کو دفن کرنا آسان تھا, لیکن یہ بچی 4-5 سال کی ہو گئی تھی. میں نے اس کو گڑھے میں کھڑا کیا اور جیسے مٹی ڈالنا شروع کیا, کبھی وہ دائیں کو ہوتی کبھی بائیں کو ہوتی اور رو کر کہتی بابا مجھ سے جو غلطی ہوئی آپ مجھے بتا دے بابا, آج کے بعد میں کوئی ایسی غلطی نہیں کروں گی بابا. لیکن اس کو کیا خبر تھی, اس سے تو کوئی غلطی ہوئی بھی نہیں تھی, بس یہی کہ وہ میلاد مصطفیٰ سے پہلے کسی کے گھر میں بیٹی بن کر آ گئی تھی. کاش کہ وہ میلاد سے پہلے بیٹی بن کر آنے کی بجائے میلاد کے بعد بیٹی بن کر آتی تو اس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا. یا رسول اللہ وہ دائیں ہوتی وہ بائیں ہوتی, وہ آگے ہوتی اور پیچھے ہوتی اور کہتی بابا مجھے معاف کر دے بابا, میں آج کے بعد غلطی نہیں کروں گی بابا. یا رسول اللہ اس کے یہ جملے مجھے نرم نہ کر سکے. میں نے سوچا یہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتی رہی تو میں دفن نہیں کر سکوں گا, صبح ہو جائے گی, بیوی کی آنکھ کھلے گی, وہ اس کو بچا لے جائے گی اور یہ نحوست میرے گھر میں ہمیشہ باقی رہ جائے گی. میں نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا, اب پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مار دیا آقا, اور جب سر پہ مارا تو ایک آخری چیخ نکلی اور اس جنگل میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی. میں نے جلدی جلدی مٹی سے دبا کر کے واپس آیا. میں بہت فخر سے آ رہا تھا کہ میں نے نحوست کو دفن کر دیا, میں نے بے برکتی کو دفن کر دیا, میں نے شیطنت کے دوسرے روپ کو دفن کر دیا. اللہ کے سچے رسول یہ سن کر کے گردن جھکا کر روتے رہے اور روتے روتے حضور علیہ السلام کی آنکھیں بھیگ گئی تھی. حضور نے سر انور کو اٹھایا اور اٹھا کر کے فرمایا خبردار, میرے آنے سے پہلے تم نے جو چاہا کیا, مگر اللہ کی عزت کی قسم اب میں بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں. اب کوئی بیٹی زندہ دفن نہیں کی جائے گی. جس گھر میں بیٹی پیدا ہوگی وہ باپ خوشی منائے گا. ایسا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انقلاب بپا فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انقلاب تھا. آج جو بیٹی سے پیار کیا جا رہا ہے یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اس کے بعد دیکھیں یتیموں کو جھڑکا جاتا تھا, یتیموں کے ساتھ نفرت کی جاتی تھی, یتیموں کے ساتھ مکر کیا جاتا تھا, یتیموں کا مال کھا لیا جاتا تھا. لیکن تمہیں پتہ ہے یہ رسول کا انقلاب ہے, میلاد مصطفیٰ کا انقلاب ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اب تم کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو گے تو جتنے بال یتیم کے تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے غلام آزاد کرنے کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. اندازہ تو فرمائے یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں شراب پلاتی تھی. جیسے آج ہم اپنے بچوں کو نیند کی دوا کھلاتے ہیں کہ بچہ سوتا رہے, اونگتا رہے تاکہ وہ ماں کو نہ ستائے, اس وقت مائیں اپنی گود میں اپنے بچوں کو دودھ کے ساتھ شراب پلاتی تھی. ذرا غور تو کریں وہ معاشرہ کتنا خطرناک ہوگا جس معاشرے میں دودھ کے ساتھ ماں اپنے بچے کے منہ میں شراب کے قطرے اڈیلتی تھی. مجھے بتاؤ ایسے شرابی جو ماں کے دودھ کے ساتھ شراب پینے کے عادی تھے ان کو ایک سیکنڈ میں شراب سے دور کرنے والی ہستی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے اپنا عشق, اپنی محبت, اپنا پیار ان لوگوں کے دل میں پیدا کیا اور اس کے بعد پھر ایک اعلان کیا, لوگوں آج کے بعد شراب کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. بس یہ ایک جملہ مدینے کی گلی میں گونجتا ہے. انقلاب کیسا ہے؟ جن کے ہاتھوں میں شراب تھی انہوں نے پیالہ چھوڑ دیا, جنہوں نے منہ میں ڈالی تھی انہوں نے نگلا بھی نہیں, کلی کو انڈیل دیا, شراب کے مٹکے توڑ دیے. پورے مدینے کی گلیوں میں نالیوں میں شراب بہ رہی تھی. ذرا بتاؤ جو جوان ہو کے نشے کے عادی بنتے ہیں ان کو نشے سے روکنا کتنا مشکل ہے. بڑے بڑے اسکالرز روک نہیں پا رہے ہیں, لیکن یہ آمنہ کے لال کا انقلاب ہے. ایک آواز بلند ہوتی ہے آج کے بعد شراب حرام ہے اور لوگ شراب کے مٹکے توڑ دیتے ہیں. حتیٰ کہ جس برتن میں شراب پیتے تھے وہ برتن میں پانی بھی پینا پسند نہ تھا, بلکہ وہ گلاس بھی توڑ دیے, وہ جام بھی توڑ دیے, وہ سرائیاں بھی توڑ دی. وجہ جو چیز محبوب کو ناپسند ہے وہ ہمیں ناپسند ہے. ہمارے نبی پیغمبر انقلاب ہے, حضور نے انقلاب پیدا کیا. بس اب میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے اس لیے کہ بہت آپ کو امتحان میں نہیں رکھنا ایک بات پوچھتا ہوں. میلاد مصطفیٰ نے انقلاب پیدا کیا. آپ سے پوچھتا ہوں کوئی 30 سال کا ہے تو تم 30 سال سے میلاد منا رہے ہو, کوئی 20 سال کا ہے 20 سال سے میلاد منا رہے ہو, کوئی 50 سال کا ہے 50 سال سے میلاد کی محفلیں کر رہے ہو. آپ سے پوچھتا ہوں رسول اللہ کی آمد پہ انقلاب آیا, ہم نے میلاد سے کیا انقلاب پیدا کیا؟ ہمارے اندر کیا انقلاب آیا؟ ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ ہم جیسے کہ ویسے میلاد کی مٹھائیاں تو کھاتے رہے. بس میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں گلی کو لائٹنگ سے سجانے والوں بالکل سجایا کرو, لیکن ایک سوال پوچھتا ہوں گلی لائٹنگ سے سجائی ہے, اپنے دل کو بھی عشق مصطفیٰ کے نور سے سجایا ہے؟ بتائیے گلی کی سجاوٹ 12 دن کی ہو سکتی ہے, لیکن نبی کے نزدیک گلی سجانے سے زیادہ قیمتی دلوں کا سجانا ہے. دل میں تو وہی اندھیرا ہے, دل میں تو وہی تاریکی ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں, آج کیا ہمارے دل میں اندھیرا نہیں؟ جس کے دل میں نبی بسے اس کے دل میں اندھیرا کیسا؟ بات ختم کرنے لگا, توجہ چاہتا ہوں, توجہ ہے. نبی جہاں آتے ہیں وہاں اندھیرا نہیں رہتا. یہ دنیا جو آج روشن ہے نبی کی وجہ سے روشن. علامہ جامی عبد الرحمن جامی کہتے ہیں جہاں روشن است از جمال محمد. نہیں سمجھے ہوں گے لیکن میں آپ سے ترجمہ کروں گا, جہاں روشن است از جمال محمد دلم زندہ شد از وصال محمد. یہ دنیا جو روشن ہے حضور کے چہرے کی وجہ سے روشن ہے. دلم زندہ شد از وصال محمد, نبی مل گئے تو میرا دل زندہ ہو گیا. اور کہتے ہیں خوشا مسجد و مدرسہ خان کا ہے, خوشا مسجد و مدرسہ خان کا ہے کہ دروے بود قیل و قال محمد. یہ مسجد, یہ مدرسہ, یہ خان کا کیا ہے؟ مصطفیٰ جو فرما دے, مصطفیٰ جو کر دے
اسی کو مسجد کہتے ہیں، اسی کو مدرسہ کہتے ہیں، اسی کو خانقاہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کہ دربے بود قیل و قال محمد، اور پھر کہتے ہیں بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی، بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی، بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی، غلامان آل محمد، غلامان آل محمد۔ کہتے ہیں یہ جامی جو عاشق رسول بنا ہے کیسے بنا ہے کہ یہ آل محمد کی محبت میں در در پھرتا رہتا ہے، ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، کبھی کربلا کا چکر، کبھی نجف کا چکر، کبھی ادھر کا چکر، کبھی ادھر کا۔ بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی، غلامان آل محمد۔ تو یاد رکھو نبی آئے دنیا روشن ہو گئی، نبی قبر میں آئیں گے قبر روشن ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو بتاؤ نبی ہمارے دل میں آئے، نبی ہمارے دل میں آئے۔ اگر نبی دل میں آتے تو اس دل میں حسد نہ ہوتا، اس دل میں گھمنڈ نہ ہوتا، اس دل میں تکبر نہ ہوتا، اس دل میں انانیت نہ ہوتی، اس دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہوتا، اس دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہوتا۔ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، مسجدوں پہ میلاد میں لائٹنگ لگانے والوں، گلیوں میں لائٹنگ لگانے والوں، گھروں میں لائٹنگ لگانے والوں، منع نہیں کرتے بالکل لگاؤ، لیکن دل میں بھی تو لائٹنگ لگاؤ۔ یہ دل تو خالی پڑا ہے، اور جس میں حسد ہوگا، حسد کی گندگی سور کی گندگی سے بڑی ہے۔ جس دل میں حسد کا سور بیٹھا ہو، جس دل میں گھمنڈ کا کتا بیٹھا ہو، جس دل میں انانیت کا بندر بیٹھا ہو، اس دل میں نبی آئیں گے؟ بتاؤ۔ ارے جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو جس دل کے اندر یہ سور اور کتے بیٹھے، اپنے دل کے اندر سور بٹھا رکھا۔ جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، لیکن اپنی گفتگو کا ذمہ دار میں ہوں۔ حسد کی گندگی سور کی گندگی سے بڑی ہے، تکبر کی گندگی کتے کی گندگی سے بڑی ہے، غیبت اور چغلی کی گندگی بندروں کی گندگی اور نحوست سے بڑی ہے۔ اپنے بغل میں سور نہیں لے جاتے مسجد میں، تو اپنے دلوں میں حسد کے سور اور کتے کیسے لے جا رہے ہو؟ اور جو بغل کے اندر سور لے جائے مسجد میں اس کی نماز ہوگی؟ جو بغل میں سور لے جائے جب اس کی نماز نہیں ہوگی، تو جو دل میں حسد کا سور لے جائے اس کا سجدہ کیسے قبول ہوگا؟ بتائیے۔ میلاد تو انقلاب کا نام تھا، حضور کی میلاد ہوئی، صدیوں سے لڑنے والی قوم شیر و شکر بن گئی۔ اور کیسے شیر و شکر بنی؟ ہم تو منافقت کرتے ہیں، منافق ہو گئے۔ الا ماشاء اللہ لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، اندر سے دل میں جلن ہوتی، ایک ساتھ مسافہ کرتے ہیں، دل ہاتھ ملتے ہیں، مگر دلوں میں نفرت کی آگ جل رہی ہوتی ہے۔ اور صحابہ کیسے شیر و شکر بنے تھے؟ کیونکہ ان کے دل میں نبی آ گئے تھے، ان کے دلوں سے حسد نکل گیا تھا، بغض نکل گیا تھا، کینہ۔ اس کا اثر دیکھو کیا تھا۔ بس میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، بس آخری گفتگو کے لمحات سن لو، یہ میرے دل کا درد ہے۔ ہم جہاں جاتے ہیں بھائی بھائی میں آگ لگی ہوئی ہے، چچا بھتیجے میں آگ لگی ہوئی ہے، ماں بیٹوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ایک سلسلے کے لوگ دوسرے سلسلوں کے لوگ سے الجھے ہوئے ہیں، ایک پیر کے ماننے والے دوسرے پیر کے ماننے والے سے الجھے ہوئے ہیں، ایک استاد کے شاگرد دوسرے استاد کے شاگرد سے الجھے ہوئے ہیں۔ بلکہ دوسروں کی تو بات جانے دو، ایک گھر میں 4 بیٹے ہیں تو 4 گروپ موجود ہے، ایک گھر میں 4 بہویں ہیں تو 4 گروپ موجود ہے۔ کسی گھر میں سکون نہیں، ہر گھر میں ماں بھارت مچا ہوا ہے۔ یہ حالات ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر آؤ گفتگو کا عین سن لو۔ اللہ کے بندو، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تم نے بارش میں بھیگ کر بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا، خدا تمہاری نسلوں کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ لیکن توجہ سے سننا، گفتگو کا عین سننا، بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی محبت جب دل میں پیدا ہوئی تو صحابہ نے اپنی جان سے زیادہ مسلمانوں کو چاہا۔ ایک جنگ کا موقع ہے، اس جنگ کے موقع پر ایک صحابی زخمی ہو کے زمین پہ گرتے ہیں۔ جب زخمی ہو کے زمین پہ گرتے ہیں لڑتے لڑتے تو کہتے ہیں العطش العطش العطش، پیاس پیاس پیاس۔ ایک ننھی سی بچی پانی پلانے کے لیے آتی ہے، مشکیزے کا منہ ان کے منہ کے قریب کرتی ہے۔ دوسرے صحابی گرتے کہتے ہیں العطش العطش العطش۔ وہ صحابی منہ ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی مجھ سے زیادہ ضرورت میرے اس بھائی کو ہے، جا پہلے اس کو پانی پلا دے۔ یہ نبی کی میلاد کا انقلاب ہے۔ صدیوں سے لڑنے والی قوم کے اندر یہ انقلاب پیدا کیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ لڑکی دوسرے صحابی تک جاتی ہے، دوسرے صحابی تک جاتی
تو دوسرے صحابی کے منہ کے قریب جیسے مشکیزے کا منہ کرتی ہے، تیسرا صحابی گرتا ہے اور کہتا ہے العطشن. تو دوسرا صحابی اس کو کوئی سمجھانے تو نہیں آتا، لیکن فکر ایک کر دی تھی نبی نے، سوچ ایک کر دی تھی، فکر ایک وہ دوسرا صحابی کہتا ہے بیٹی مجھ سے زیادہ ضرورت میرے اس بھائی کو، جب پہلے اس کو پلا دے، پہلے اس کو پلا. وہ تیسرے صحابی تک پہنچی تو چوتھا گرتا ہے، وہ کہتا ہے العطش. تیسرا کہتا ہے بیٹی پہلے اس کو پلا دے، اس کو زیادہ ضرورت ہے. وہ چوتھے تک پہنچی تو وہ دم توڑ چکے تھے، تیسرے تک آئی تو وہ بھی دم توڑ چکے تھے، دوسرے تک آئی تو وہ بھی دم توڑ چکے تھے، پہلے تک آئی تو وہ بھی دم. اب وہ کون تھا پہلا پتہ ہے؟ پہلا اتنے بڑے گنڈے اور اتنے بڑے گندے باپ کا اتنا اچھا بیٹا، اتنے بڑے گنڈے اور اتنے گندے باپ کا اتنا اچھا بیٹا جو نبی کی تعلیم پر کیسے سدھرا. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ پہلا گرنے والا صحابی تھا جو کہہ رہا تھا مجھ سے زیادہ میرے اس بھائی کو ضرورت ہے. پتہ چلا باپ نبی کا دشمن رہا، گنڈا گردی کرتا رہا، بیٹا نبی کا عاشق بنا تو دل کے اندر ایسی محبتوں کے گل بوٹے جنم لینے لگے. جب اتنے بڑے گنڈے کے بیٹے کو نبی نے اس شان سے سنوارا تھا تو آج ہم تو گنڈا گردی کر رہے ہیں، آج حسد کر رہے ہیں، بغض کر رہے ہیں. آخری بات جو کر رہا تھا وہ سن لیں. حسد کا انجام کیا ہے، بغض کا انجام کیا ہے، کیا انجام ہے سن لیجیے، بس بات اینڈ ہوتی. سنیں، آپ پوری زندگی ہر سال حج کرتے رہیں، ہر سال عمرہ کرتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، اشراق پڑھتے رہیں، چاشت پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، دلائل الخیرات پڑھتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، سلام پڑھتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، محفلیں کرتے رہیں، مخیران قوم بنتے رہیں، مسجد بناتے رہیں، مدرسے بناتے رہیں، کچھ کا کچھ کرتے رہیں. اگر آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو آپ جنتی ہیں، اور اگر آپ سب کچھ کرنے کے بعد، پہاڑوں جیسی نیکیاں کرنے کے بعد اگر آپ کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا تو آپ جنت میں ساری نیکیوں کے بعد. ہم تو کچھ نہیں، ولی لوگوں سے جو ولی کہلاتے تھے اللہ نے ان سے ایمان چھینا مرنے سے پہلے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن میں نہیں دیکھا نبی کا بیٹا کفر پہ مرا. اللہ کی شان ہے، مَن یہدہ اللہ فلا مضل لہ وَمَن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں. حضرت نوح علیہ السلام جیسے نبی کا بیٹا کنعان کفر پر مرا. دیکھ رہے بلعام باور جس کو اللہ نے اسم اعظم تک سکھایا تھا، یہ بنی اسرائیل کا بہت بڑا ولی کہلاتا تھا لوگوں کی نگاہ میں، اللہ کا اسم اعظم جانتا تھا. کون سا اسم اعظم؟ جس کو پڑھ کے فرشتے آسمان پہ جاتے، پلک کے جھپکتے، پلک کے جھپکتے زمین پہ آتے، وہ اسم اعظم اس کو پتا تھا، لیکن مرا تو کفر پہ مرا. اس کی زبان کتے کی طرح اس کے سینے پہ لٹک گئی. واقعہ الگ ہے، ابھی نہیں بیان کرتا. اسی طرح بہت لوگوں کا ایمان چھین. حضرت امام سفیان ثوری 18 سال کی عمر میں لکڑی لے کے چلتے تھے، ان کی پیٹ کی ہڈی ٹوٹ گئی. سن لے بھائی، بچوں چلاؤ مت بیٹا، بہت اچھے سے سن رہے تھے. گفتگو کا اینڈ ہے، یہ پوری گفتگو کا نچوڑ ہے، کیونکہ اصلاح معاشرہ میرا خاص ٹاپک ہے. اللہ کرے کوئی سدھر جائے تو میری بھی نجات، آپ کی بھی نجات. امام سفیان ثوری 18 سال کی عمر میں ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، کڑ 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 کرتے ہوئے تو لکڑی کے لے کے چلتے تھے جھک کے. لوگ کہتے تو 18 سال میں بڈھا کیسے ہو گیا؟ کہ میرا استاد 50 سال تک جس نے آسمان نہیں دیکھا، 50 سال جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، اتنا بڑا محدث علامہ فہامہ جب مرا تو کافر ہو کے مرا. جب وہ کافر ہو کے مرا تو اللہ کے خوف سے میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی کہ ایسے تہجد گزار لوگ کافر ہو کے مرتے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، ہم تو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے، بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں اگر اچھا عالم اور مفتی ہمارا غسل اور وضو چیک کرے نا تو ہمیں غسل وضو میں بھی وہ ناکام کر دے گا. جب علامہ ہمیں ناکام کر دے گا تو اللہ کے یہاں ہم کیسے کامیاب ہو پائیں گے؟ ذرا سوچ سکتے ہیں. لیکن اب دھیان سے سنیے، غور سے سنیے. آپ نے کچھ بھی نیکی کی لیکن اگر آپ ایمان پہ نہیں مرے تو بہت نقصان ہے. آپ جنت میں کبھی نہیں جائیں گے، ہمیشہ جہنمی میں پڑے رہیں گے، ٹھکانہ جہنم ہوگا. اب سنیے، جن کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے بہت سی وجوہات ہے. ایک وجہ سن لیجئے. اللہ اکبر. یہ واقعہ کس نے بیان کیا؟ اللہ سید الاولیاء کہہ لیں، اپنے زمانے کا ولیوں کا سردار کہہ لیں، جسے دنیا حضرت فضیل ابن عیاض کے نام سے جانتی ہے. فضیل ابن عیاض کہتے ہیں میرا ایک شاگرد تھا،
بڑا نیک، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا عابد زاہد تھا۔ جب اس کے انتقال کی خبر مجھے ملی کہ وہ بہت سیریس ہے، نزا کے عالم میں ہے، سکرات کے عالم میں ہے، تو میں نے سوچا میرا شاگرد بھی ہے، بڑا علامہ ہے، بڑا حدیثوں کا یاد کرنے والا ہے، بڑا نیک ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، تو ایسے میں اس کے پاس گیا۔ جیسے گیا تو اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، نزا کا عالم تھا، سکرات کی کیفیت تھی۔ میں سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا، جیسے سورہ یاسین پڑھنے لگا تو اس نے کہا بند کرو یہ سب۔ اس نے کیا کہا؟ بند کرو یہ سب۔ میں نے فوراً قرآن بند کر دیا، شاید نزا کے عالم میں ہے، اس کو ہوش نہیں ہے، تو میں نے قرآن بند کر دیا۔ پھر اس کو میں نے کہا کلمہ پڑھو بھائی، کلمہ پڑھو۔ اس نے کہا معاذ اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، 100,000 بار معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اس نے کہا یہ سب میں نہیں پڑھتا، یہ سب غلط ہے، کلمہ ولمہ سب غلط ہے، اور اس نے سب انکار کر کے کافر ہو گیا۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں اتنا بڑا تہجد گزار، اتنا بڑا حدیثوں کا عالم، اتنا بڑا پرہیزگار متقی، جب وہ کفر پہ مرا میں اتنے صدمے میں ڈوب گیا کہ اس صدمے میں 40 دن تک اپنے گھر کے باہر نہیں نکلا۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک اپنے گھر کے باہر نہیں نکلا۔ روتا رہا اللہ سے دعا کرتا، اللہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا متقی، اتنا بڑا پرہیزگار، وہ کافر ہو کر کے مر گیا۔ کافر ہو کے وہ کیسے کافر ہوا؟ وہ کیوں کافر ہوا؟ تو نے اس کا ایمان کیوں چھینا؟ کیا وجہ ہوئی؟ اللہ مجھے بتانا، وہ کافر کیوں ہوا؟ وہ کافر کیوں ہوا؟ تو ایک دن اللہ نے مجھے خواب دکھایا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا او دشمن خدا، تو تہجد پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، حدیثوں کو یاد کرتا تھا، علامہ تھا، عالم تھا، یہ تھا وہ تھا وہ تھا، تو بتا کیسے کافر ہوا؟ اس نے کہا فضیل میرے اندر 3 برائیاں تھیں، 3 گناہوں کی وجہ سے مرتے وقت میں کافر ہو گیا۔ میرے 3 گناہ مجھے لے کر کے ڈوب گئے۔ تہجد بچا نہ سکی، نمازیں اور سجدے بچا نہ سکے، تلاوت قرآن کرنا میرے کام نہ آیا، 3 گناہوں نے مجھے برباد کر دیا۔ فضیل بن عیاض نے کہا مجھے بتاؤ تیرے 3 گناہ کون سے تھے تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ لوگ اس سے بچے۔ اس نے کہا پہلا گناہ جس کی وجہ سے میں کافر ہو کر کے مرا، پہلا گناہ کہ میں چغلی کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر کے لوگوں میں جھگڑا لگاتا تھا، لڑائی لگاتا تھا، چغلی کرتا تھا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، آج کل لوگ چغلی کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ساس بہو کا جھگڑا چغلی کی وجہ سے، دیورانی جٹھانی کا جھگڑا چغلی کی وجہ سے، بھائی بھائی کا جھگڑا چغلی کی وجہ سے، پیر پیر کا جھگڑا چغلی کی وجہ سے، مدرسے کا جھگڑا چغلی کی وجہ۔ اگر چغل خور دنیا سے ختم ہو جائیں 95% مسلمانوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے نمازی، بڑی داڑھی، بڑی ٹوپی، خوبصورت امامے اور یہ اور وہ چغلی کر رہے ہیں، چغل خور ہے، چغل خور۔ اور آقا فرماتے چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ مالک جنت نے کہہ دیا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، مطلب نہیں جائے گا۔ چغلی کرتے ہو، پیروں کے کان بھرتے ہو، ساس کے کان بہو بھر رہی ہے، جٹھانی کے کان دیورانی بھر رہی ہے، بولو یہ کرتے ہو، بھائی کے کان بیٹا بھر رہا ہے، بھائی کا کان چھوٹا بھائی بھر رہا ہے، بڑا بھائی بھر رہا ہے، باپ کے کان کوئی یہ جھگڑا لگا رہے ہو۔ وہ اتنا بڑا عالم کہتا ہے چغلی کرتا تھا، چغلی۔ اس چغل خوری کی وجہ سے کلمہ منہ پہ نہیں آیا۔ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو نا بھائی، ذرا اپنے آپ میں ڈوب کے، مجھے نہیں معلوم کون کیا کرتا ہے، مجھے غیب کا علم نہیں ہے، میں کوئی ولی کتب ابدال نہیں کہ صاحب کشف ہوں، میں تو تم سے بھی زیادہ غیر گزرا گرا پڑا آدمی ہوں، ایک سادہ سا مسلمان ہوں، چھوٹا سا مسلمان ہوں، لیکن اپنے آپ میں ڈوب، مرنے کا تصور کرو اور پھر سوچو کہ کتنی چغلی کرتے ہو۔ دن میں اگر 24 گھنٹے نا تو 24 گھنٹے میں کم سے کم 6 گھنٹے ہماری چغلی میں گزرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی، ارے جانور بھی چغلی نہیں کرتے یار میرے بھائی، جانور بھی۔ امام غزالی کے کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس کا نام تھا تفسیر سورہ یوسف۔ امام غزالی نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی مار پیٹ کے ان کو کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے کسی نے نکالا تو بیچ دیا، اور اس کے بعد پکڑ باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، کہنے لگے ابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو ابا نے پوچھا کون سا وہ بھیڑیا تھا نالائق جو میرے بیٹے کو کھا گیا؟ تو چند دنوں کے بعد گئے اور جنگل میں سے کسی بھی بھیڑیے کو پکڑ کے لگا، یہی بدماش تھا جس نے آپ کے یوسف کو کھایا۔ تو یعقوب علیہ السلام روتے روتے کہنے لگے او بھیڑیے، تجھے میرے بیٹے میرے معصوم پہ رحم نہیں آیا؟ تو میرا بیٹا کھا گیا۔ تو چونکہ آپ نبی تھے تو جانوروں کی زبان نبی جانتے ہیں، تو بھیڑیے نے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی، آپ جانتے ہیں کہ آپ بھی نبی ہے، آپ کا یوسف بھی نبی ہے، ہم نبی کو کیسے کھا سکتے ہیں؟ اللہ نے حرام کیا ہے،
اللہ نے حرام کیے جانوروں پر کہ وہ نبی کو کھائے. جانور کبھی نبی کو نہیں کھا سکتا, مٹی کبھی نبی کو نہیں کھا سکتی. میں نے آپ کے یوسف کو نہیں کھایا. تو پھر آپ نے کیا کہا؟ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا میرا بیٹا؟ کہا مجھے معلوم ہے کیا ہوا, سب میری آنکھوں کے سامنے میں نے دیکھا. کہا بتانا کیا ہوا؟ کہا نہیں بتاؤں گا, کیونکہ میں بھیڑیا ہوں مگر چگل خور نہیں. میں بھیڑیا ہوں مگر چگل خور نہیں, میں نہیں بتاؤں گا. اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی. امام غزالی لکھتے ہیں اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا ولیوں کی وفا کی وجہ سے, تو یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا بھی جنت میں جائے گا چگلی نہ کرنے کی وجہ سے. جانور چگلی سے بچے تو وہ جنت میں جائے, انسان چگلی سے بچے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو فضیل بن عیاض کہتے ہیں اس نے پہلی وجہ کیا بتائی کہ میں چگلی کرتا. چگلی مطلب ادھر کی بات ادھر نہیں کرنا, جہاں سنو وہیں بھولو. مومن کے سینے رازوں کے قبرستان ہوتے ہیں. قبرستان سے جیسے مردہ دفن کر کے نکالا نہیں جا سکتا, ویسے مومن کے سینے میں راز آ گیا, اب اس کو کوئی نکال نہیں سکتا. اور فائدہ کیا ہے؟ مخلوق کی خوشی کے لیے, چاپلوسی کے لیے خدا کو ناراض کرتے ہو, اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہو. توبہ کرو, نہیں کرنا چگلی. نمبر 2, فضیل بن عیاض کہتے ہیں اس نے مجھے دوسری بات بتائی کہ میں لوگوں سے حسد کرتا تھا, میرے دل میں حسد تھا, کسی کا اچھا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. ایسے ہی ہے نا, اپنے آپ میں ڈوب کے سوچئے, مرتے وقت کلمہ زبان پہ نہیں آئے گا حسد کرنے والوں, نہ حج کام آئے گا, نہ تلاوت کام آئے گی, نہ کلمہ پڑھنا کام آئے گا. حسد دلوں کے اندر ہے. ڈوب کے اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو نا کہ دل میں حسد ہے. کسی بھائی, سگے بھائی کے یہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوتے تو تمہیں برداشت نہیں ہوتا, کسی کی بیٹی کو اچھے رشتے آتے تمہیں برداشت نہیں ہوتا, کسی کا کاروبار اچھا چلتا برداشت نہیں ہوتا, کسی کو عزت ملتی برداشت. حسد تو یہاں تک پہنچ گیا کسی کی اچھی تقریر بھی تم سے برداشت نہیں ہوتی. امام کا مسجد کے امام کا بائک پہ گھومنا بھی تم سے برداشت نہیں ہوتا. یہ حسد کا, جو قوم اپنے امام سے حسد کرے, ارے جو عوام سے حسد کرے اس کے منہ پہ کلمہ نہیں آتا. جو امام سے اور سیدوں سے حسد کرے گا اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے؟ ذرا غور تو فرمائیے نا. آج اماموں سے حسد, سیدوں سے حسد, پیروں سے حسد, بھائیوں سے حسد, حسد ہی حسد میں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں حسد کرنے والے کا مطلب کیا ہے؟ حسد کہتے ہیں جلنا, یعنی اللہ کسی کو دے رہا ہے تمہیں برا لگ رہا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تم اللہ پہ اعتراض کر رہے ہو. تم کس پہ اعتراض کرے؟ ہاں, جو مولوی صاحب پہ اعتراض کرے وہ شریف نہیں ہوتا, جو اللہ پہ اعتراض کرے اللہ اس سے ناراض نہیں ہوگا. اور یہ کیا سمجھتے ہو کہ تم اللہ پہ اعتراض کرو گے تو تمہارے حسد کی وجہ سے اللہ کسی کو دینا بند کر دے گا؟ من کرے گا؟ نہیں کرے گا. جب اللہ تمہارے حسد کی وجہ, آقا فرماتے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی. کسی سے حسد, دیکھیے اس کے مقدر کا اس کو ملے گا, میرے مقدر کا مجھے ملے گا. میرا لقمہ کوئی نہیں لے جائے گا, کسی کا لقمہ میں نہیں کھاؤں گا. اس کے حصے کی عزت اس کو ملے گی, میرے حصے کی عزت مجھے ملے گی. اس کے حصے کی اولاد اس کو ملے گی, میرے حصے کی اولاد مجھے ملے گی. حضور مفتی اعظم کہتے ہیں تیرے نصیب کا نوری ملے گا تجھ کو بھی, تیرے نصیب کا نوری ملے گا تجھ کو بھی. لے آئے حصہ جو شاہ و گدا مدینے سے, سب حصہ لے کر پھر بھی تجھے کم ہوگا. ایک بات کو, کیا اللہ کے یہاں پاؤ بھر نعمت ہے؟ کیا اللہ کے یہاں پاؤ بھر عزت ہے؟ معاذ اللہ, کہ اگر پاؤ بھر یاسین باپو کو مل گئی تو امین القادری کے لیے ختم ہے. پاؤ بھر رزق ہے کہ سید کو پاؤ بھر رزق مل گیا تو امین القادری کو نہیں ملنا؟ پاگل ہوئے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کا خزانہ اتنا بڑا ہے, کتنا بڑا, کتنا بڑا, کتنا بڑا. آقا فرماتے ہیں اللہ کا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اولین اور آخرین دنیا کے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر سب اپنی اپنی منہ کی مرادیں مانگے, یہ دے دے, 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 سب مانگ لیں اور اللہ سب کو اس کی من کی مراد دے دے. اللہ کا خزانہ کتنا بڑا ہے, سنو میرے اللہ کا خزانہ کتنا بڑا ہے. آقا فرماتے ہیں سارے اولین اور آخرین پوری کائنات مل کر ایک میدان میں جمع ہو کر اپنی ہر مراد مانگے اور اللہ سب کو ہر مراد دے دے, تو اللہ کے خزانے سے کتنا کم ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں سمندروں میں سوئی ڈبا کر نکالنے سے جتنا کم ہوتا ہے اتنا بھی اللہ کے خزانے سے کم نہیں ہوگا. سب کو دینے کے بعد, جب سب کو دینے کے بعد اللہ کے یہاں اتنا بھی کم نہیں ہوگا تو پھر جلتے کیوں ہو؟ اگر امین القادری کو عزت ملتی ہے تو اس سے زیادہ عزت تو آپ کو مل سکتی ہے. یہ کیوں سوچتے ہو کہ اس کی چھین کے مجھے دے,
چھین کے دینا بخیلوں کا کام ہے، وہ پہلی بات دے کے چھینتا نہیں، جب تک کہ لوگ بدماشی نہ کریں وہ نہیں چھین۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ خود وہ ایسے حالات پیدا نہ کریں۔ اللہ نہیں چھینتا کسی سے نعمت، اس لیے کہ دے کے لینا یہ کریموں کی عادت نہیں ہے، اور وہ تو اکرم الاکرمین ہے، وہ تو وہ دے کے نہیں چھینتا تب تک جب تک انسان خود بدماشی نہ کرے، حالات ایسے پیدا نہ کرے، اللہ کبھی نہیں چھینتا۔ وہ دیتا ہے تو ہمیشہ کے لیے دیتا ہے۔ ارے جب اس کا نبی اتنا کریم ہے، جس نے نبی کو کریم بنایا، وہ کریم بنانے والا کتنا بڑا کریم ہوگا۔ اس لیے حسد، یہ سوچا کرو اللہ اس کو دے رہا ہے نا، اس کو اور دے اور مجھے بھی دے، کوئی کمی ہے اس کی؟ حسد مت کرو۔ حسد کا مطلب ہوتا ہے کسی پہ نعمت دیکھ کر جلنا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، آقا فرماتے ہیں ہاتھ ملیں گے مگر سینے اندر سے جل رہے ہوں گے، قیامت کی نشانی۔ دو دوست آپس میں بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، چار دوست آپس میں پارٹی کرتے ہیں، لیکن آنکھیں پیار برسا رہی ہوتی ہے، اندر سے دل جل رہے ہوتے ہیں۔ جتنا دوست برا چاہتا ہے نا دوست کا آج کے دور میں، الا ماشاءاللہ، بلکہ جو دوست پالتے ہیں اب انہیں دشمنوں کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہ دین نہیں ہے نا ان کے پاس، مذہب نہیں ہے۔ جو اپنے باپ کا وفادار نہ ہو وہ دوستوں کا کیا وفادار ہوگا؟ جو اپنی ماں سے غداری کرے وہ دوستوں سے کیا وفاداری کرے گا؟ یہ دنیا ہے، یہ بے وفا دنیا ہے، بہت کم ملتے۔ ارے جب امام حسین کو صرف 72 وفادار ملے تو ہم کون ہیں؟ ہمیں اگر 7.5 بھی مل جائے نا تو مقدر، لیکن یہ نہ سمجھنا، سب کو شک کی نظر سے نہیں دیکھنا۔ کائنات میں 72 حسین کو ملتے تو پتا چلا کہ زمین وفاداروں سے خالی نہیں ہے۔ ملے گا ضرور اور ضرور ملے گا، لیکن اتنا ضرور ہے تو حسینیت قبول کر لے تجھے 72 ضرور مل جائے گا، مگر تو بھی تو حسین پاک کے رستے پہ نہیں نا، تو بھی تو حسین پاک کے رستے پہ نہیں نا۔ تیرا دل حسد کا جو ہے وہ معاذ اللہ کھاڑا بنا ہوا ہے تو حسد دل سے نکال دو، ورنہ مرتے وقت کلمہ نہیں آئے گا، اور حسد کرنے سے اپنا کوئی فائدہ۔ حسد کرنے والا بستر پہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، جس سے حسد کرتا ہے وہ سکون سے سوتا رہتا ہے۔ یہودی اسلام کیوں قبول نہیں کیے؟ حضور کے آنے سے پہلے وہ دعا کرتے تھے آخری نبی کے صدقے میں ہمیں کامیاب فرما، اور مکے والوں کو ڈراتے تھے آخری نبی آئے گا تو ہم تم پہ فتح پائیں گے۔ لیکن جب حضور آئے نا ان کو حسد ہو گیا، کیوں؟ ان کو لگا ہمارا حقہ پانی اب اس کی وجہ سے بند ہو جائے گا، تو انہوں نے حسد کیا، اور حسد کیا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حسد یہ چیز ہے، حسد سے بچو۔ دو باتیں، نمبر 1 فضیل بن عیاض کہتے اس نے کیا کہا؟ میں چگلی کرتا تھا۔ نمبر 2 حسد کرتا، اور نمبر 3 وہ کہتا ہے مرتے وقت تو جو کلمہ نہیں آیا۔ تیسری اور آخری وجہ، مجھے ایک بیماری ہو گئی تھی، بہت ڈاکٹروں کے حکیموں کے پاس گیا، کسی نے علاج نہیں کیا، کہا تیری بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن ایک عیسائی حکیم کے پاس گیا تو اس حکیم نے مجھ سے کہا علاج تو میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن ایک نسخہ ہے، ایک نسخہ ہے کہ تو سال میں 1 کٹورا اگر شراب پی لے گا تو تیری بیماری تو ختم نہیں ہوگی، لیکن بیماری شراب پینے کی وجہ سے سال بھر تک کنٹرول میں رہا کرے گی۔ تو بس چگلی کرتا تھا، حسد کرتا تھا، اور اس کے کہنے پہ سال میں 1 مرتبہ شراب کا 1 کٹورا پی لیا کرتا تھا۔ 1 کٹورا شراب پینے کی نحوست ہے کہ جب مرا تو مرنے سے پہلے زبان پہ کلمہ نہیں آیا۔ جو 1 بار شراب سال میں 1 کٹورا پیے، مرتے وقت جب اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تو جو روزانہ نشہ کرتے ہیں مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ میلاد مصطفیٰ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے، توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ 10 منٹ اور بڑھا دے، بول دے، تو کیا آپ کی اجازت ہے 10 منٹ بول دوں؟ حالانکہ بھیگتے وقت اچھا لگتا ہے، بھیگنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ بات پوری کر لوں، لیکن بھائی جان نے 10 منٹ کا کہا تو میں 10 منٹ ہی بول دیتا ہوں۔ تو حسد سے بچو، چگلی سے بچو، نشے سے بچو، اور آخری بات یہ کہ دیکھو اسلام کے جو قوانین ہیں ان قوانین کو فالو کرو۔ کامیاب ہونا ہے اس کو، جیسے مثال کے طور پہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر تم صاحب نصاب ہو گئے ہو تو صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے 100 تمہارے پاس ہے تو اس میں سے 2.5 تم اللہ کی راہ میں غریبوں کو دے دو، مستحق کو دے دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ 97.5% میں نے رکھنا ہے،
2.5% अल्लाह की राह में देना है। उसका फायदा ये आका फरमाते हैं, जो पूरी ज़कात निकाल देते हैं उनका माल अल्लाह के किले में महफूज हो जाता है। फिर वो चोरी नहीं होगा, वो आग नहीं लगे, वो माल डूबेगा नहीं। याद रखना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या, जो ज़कात दे दे उसका माल चोरी नहीं हो सकता। हमारा माल चोरी क्यों होता है? हमने ज़कात नहीं दी होती है। आग क्यों लगती है? हमने ज़कात नहीं दी होती है। और माल डूबता क्यों है? कोई लेके क्यों भागता है? ज़कात। ये अल्लाह की शान है। अल्लाह जिसके माल को अपने किले में महफूज कर ले, उसके माल को कोई कुछ कर सकता है? और कितना देना है भाई? सिर्फ 2.5%। वो भी लोग नहीं देते। मेरी कौम ज़कात खोर हो गई, गरीबों का हक भी खा लेते हैं, 2.5% ज़कात भी नहीं देते। क्या होगा? नंबर 1, अगर दुनिया में ज़कात नहीं दोगे तो फिर वो इस तरह होता है, एक सड़ा हुआ आम अगर पूरे आम की पेटी में रखोगे तो क्या होगा? एक सड़ा हुआ आम पूरे आम को खराब कर देगा। तो ये ज़कात जो है वो माल का मैल है। अगर ये माल का मैल तुम्हारे माल में मिला रहा, ये तुम्हारे पूरे माल को बर्बाद कर देगा। साल भर में या तो कारोबार ठप हो जाएगा, कोई लेके भाग जाएगा, चोरी हो जाएगी, बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप जानते हैं जिन लोगों ने पूरी ज़कातें निकाली है, लोग कोविड में दाने दाने को मोहताज थे, लेकिन पूरी ज़कात निकालने वाले अल्लाह के बंदे कोविड में भी धंधा कर रहे थे। और कुछ लोगों ने मुझे बताया कि कोविड में मैंने जितना कमाया है उससे पहले मैंने इतना कभी नहीं कमाया। मैं वैसे लोगों के चेहरों को जानता हूं, ऐसे लोगों से हमारे राब्ते हैं कि उन्होंने कमाया। कॉस्मेटिक की दुकान वाले मुझे बता रहे थे कि लोग रिलीफ के जरिए से अनाज ले रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ से बराबर खरीद रहे थे। तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह की शान है, ज़कात पूरी दो, और नहीं दोगे तो फिर आखिरत में यही पूरा माल अज़दहा बनाकर तुम्हारे गले में डाला जाएगा, और ये तुम्हारे जिस्म को खाएगा, जिसे ज़कात का माल कहते हैं। और ये जो ज़कात के माल है, सिक्के, दिरहम, दिनार, इसको आग पे तपा करके तुम्हारे जिस्म पे दागा जाएगा। और अज़दहा तुम बन करके माल जब तुम्हारे जिस्म को खाएगा और नोच रहा होगा, तो लोग कहेंगे कि हमें न कर, तो वो कहेगा मैं तेरा माल हूँ, मेरी मोहब्बत में तू अल्लाह की नाफरमानी करता था और ज़कात अदा नहीं करता था। इसलिए अल्लाह ने और देना कितना है? सिर्फ 2.5%। और उस पर भी अल्लाह का वादा क्या है? अगर तू 1 देगा तो मैं तुझे 10 दूंगा, अच्छी नियत होगी तो 70 दूंगा, और अच्छी नियत होगी तो 700 दूंगा, और अच्छी नियत होगी तो मैं तुझे बेहिसाब अता करूंगा। ये दुनिया में है, और जो नेकी है वो अलग है। इसी तरह हज करने में लोग कोताही करते हैं। हज फर्ज हो जाता है, फिर क्या कहते हैं? अभी तो बेटे की शादी बाकी है, अभी तो पोते की शादी बाकी है, अभी तो वो प्लाट बिकना बाकी है, अभी तो वो खेत का पैसा देना बाकी है। और इसमें बाकी में करते करते क्या हो जाता है? बुढ़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बुढ़े। और बुढ़े होने के बाद आखिरी में हज करते हैं। हज में बुढ़ों का काम ही नहीं, बुरा मत मानना, हज में बुढ़ों का काम ही नहीं है। यहाँ इतना लोग उछलते कूदते हैं, हमने अब्बा को हज को भेज दिया, अम्मा को हज को भेज दिया। अरे हज को भेज दिया, बुढ़ा बुढ़ी को तुमने अंदर रवाना किया, चलने के काबिल नहीं। उनका हज उन पे बोझ बनता है। ये हमारे भाईजान से पूछो, ये हर साल जाते हैं हज के लिए, ये देखते हैं कि कमजोर लोग रोते हैं, कोई कंकरी मारने के काबिल नहीं। एक बात बताऊं, पहले तो कोशिश करो हज जवानी में करो। हज का अस्ल लुत्फ जवानी में है। हज का अस्ल लुत्फ जवानी। हज का नाम दौड़ना है, चलना है, फिरना है। हज अल्लाह दे तो ये मत सोचो कि ये करना वो कर। हज फर्ज हो, पहले हज करो। और हज किस पे फर्ज है? साहिब इस्तिता, मन इस्तता इलैहि सबीला। साहिब इस्तिताअत किसको कहते हैं? हज का खर्च उठा सके, और जब गैर मौजूद रहे तो अपने अहलो अयाल जिनका नानो नफका उस पे लाजिम है, उनका खर्चा पूरा कर सके और हज का खर्च उठा सके और हज करने की ताकत रखे, उस पे हज फर्ज है। तो कितने लोगों पे हज फर्ज है? नहीं करते, टालते रहते हैं। हुजूर ने क्या नाराजगी से कहा कि जिस पे हज फर्ज हो वो हज अदा न करे, या तो वो यहूदी होके मरे या तो वो नसरानी होके मरे। जल्दी नियत करो, पैसे के चक्कर में हज लेट करते हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हज करो, मालदार हो जाओगे। अरे तू अपनी हैसियत के मुताबिक 5-6 लाख खर्चा कर। हुजूर कह रहे हैं, हुजूर गारंटी दे रहे हैं, हज कर मालदार हो जाएगा। बल्कि आका फरमाते हैं हज और उम्रा गुर्बत को ऐसे खा जाते हैं जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। यानी मालदार बनना है तो हज उम्रा करो,
مگر اس نیت سے مت کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، ورنہ پتہ چلا کہ چلو اب مالداری بننا ہے تو قرضہ لے لو، اس سے مانگو۔ حج کے لیے مانگنا حرام ہے، حج کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے، عمرہ کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے، نہیں مانگ سکتے۔ اللہ نے دیا تو کرو، نیت کرو اللہ دے گا، اللہ کے دینے کو بہت انداز ہے۔ تو فرمایا جو حج فرض ہو حج نہ کرے، یا تو یہودی ہو کے مرے یا تو نصرانی۔ پہلی بات تو حج جوانی میں، حج کا مزہ ہے جوانی میں، چلنا پھرنا دوڑنا بھاگنا طواف کرنا مزہ ہے، لطف ہے، اور بہت مزہ آتا ہے حج کا، اللہ توفیق دے۔ نمبر 2، اگر وجہ سے بڑھاپے میں حج کو جائے تو گھر کا ایک جوان فرد اس کے ساتھ ضرور لگا۔ ایسے کسی کے بھروسے مت کر دو ماں باپ کو، کوئی نہ کوئی ایک جوان بیٹا ساتھ میں جائے۔ اور میں تو کہتا ہوں ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی حج کر رہا ہے تو ہزاروں حج اکیلے کے ایک طرف، اور ماں باپ کے ساتھ حج کرنے کا لطف ایک طرف۔ ہاں کر کے دیکھو، میں یقین جانے ایسی نہیں کہہ رہا ہوں، میں بہت مرتبہ تنہا گیا، اکیلے گیا، لیکن جب میں میری امی کے ساتھ مدینہ منورہ گیا تو اس وقت تو جو لطف تھا اور جو عنایتیں تھی وہ اپنی جگہ تھی۔ امی کے ساتھ کربلا گیا تو کربلا میں جو عنایتیں تھی وہ لطف تھا وہ اپنی جگہ تھی۔ کئی بار کربلا شریف گیا، مولا بادشاہ نے بہت نوازا، کوئی کمی نہیں میرے بادشاہ کے نوازنے میں، عطا کرنے میں، ہمیشہ دیتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ لیکن جب امی کے ساتھ گیا تو مجھے امام حسین کا روضہ دائیں طرف، غازی عباس کا روضہ بائیں طرف، اور مجھے بیچ میں کھڑا کر کے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ تجھے امام حسین کی شہادت بیان کرنی ہے، اور میں نے وہاں بیان کیا۔ تو وہ دن میرے لیے میرے مقدر کے معراج کا دن تھا۔ پوری دنیا میں نے امام حسین کی شہادت پڑھی، وہ لطف نہیں آیا جو میں نے امام کے سامنے کھڑے ہو کر امام کو شہادت سنائی، اس کا لطف الگ تھا۔ ابھی بھی وہ بیان پڑا ہوا، وہ جو ہے وہ یوٹیوب پہ رکھا ہوا ہے، آپ اس کو، مجھے وہ لطف آیا، مجھے ایسا لگتا تھا ایک طرف سے مولا داد دے رہے ہیں، ایک طرف سے غازی کی داد مل رہی ہے، اور میں دونوں کے درمیان کھڑے ہو کر کے بیان کر۔ تو ماں باپ ہے، سب سے بڑا مرشد اپنے ماں باپ ہے، ماں باپ سے بڑا اس دور میں کوئی مرشد نہیں۔ ماں باپ کی دعا وہاں پہنچاتی ہے جہاں کسی کی دعا نہیں پہنچاتی، اور آج ہمیں سب کی قدر ہے، جو اتنے بڑے مرشد ہیں ان کی قدر نہیں ہے۔ تو اگر یہ عنوان الگ ہے، 10 منٹ ختم ہو گئے، بس اتنا کہتا ہوں کہ اگر ماں باپ کو حج کو بھیجو یا بوڑھے لوگوں کو حج کو بھیجو، ایک جوان آدمی خدمت کے لیے کم سے کم ساتھ رہے، اور اگر ساتھ نہیں بھیجو گے تو پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ پھر ایک کام کرو، پھر ماں باپ کو امتحان میں مت ڈالو، معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان کو امتحان میں مت ڈالو، کیونکہ وہاں جا کر ان کا احرام کھل جاتا ہے، کوئی باندھنے والا نہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بڑے میاں باہر بیٹھ کر کے، خیمے کے باہر بیٹھ کے بہت رو رہے تھے، شاید یو پی بہار بنگال کے تھے، بھائی جانتے ہیں، یو پی بے کے کہیں تھے۔ ہم لوگ پوچھے بابا کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ بولے کہ میری کنکری نہیں ہو پائی ہے، اور چونکہ ان کو پتہ ہے کہ کنکری نہیں ہوگی تو دم دینا پڑے گا، تو وہ رو رہے تھے، اور اتنی پوزیشن ان کی نہیں لگ رہی تھی کہ وہ وہاں سے چل کے جا سکے، کیونکہ طاقتور نوجوان تھک جاتے ہیں سفر حج میں، لیکن اب جو کرنا ہے وہ ارکان کرنا ہے، دین مکمل ہو گیا ہے۔ کچھ ارکان ایسے ہیں جس کے کرے بغیر حج کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اپنے ماں باپ پر یہ احسان مت کرو کہ آپ ان کو آزمائش میں ڈال دو، جوانی میں حج کرو، جلدی کرو، اور اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے، بوڑھوں کے ساتھ جوان ضرور ساتھ جائیں، ان کی خدمت کریں، اس کی اپنی برکت ہے۔ زکوٰۃ کے وقت زکوٰۃ ادا کرو، حج کے وقت حج کرو، نماز کے وقت نماز پڑھو، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میری ذمہ داری سے باہر ہے، وہ اللہ کی ذمہ کرم کی چادر سے باہر ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی۔ نماز کے وقت نماز پڑھو، کاروبار کے وقت کاروبار بھی کرو، اچھے کاروبار کرو، محنت کرو کاروبار میں، دیندار بنو، مالدار بنو، کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اگر لوگوں کے ساتھ جینا چاہتے ہو کہ کان حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ علماء بھی کاروبار کرنے کی کوشش کریں، تجارت کریں، اپنے علماء کو کرنے دو اگر وہ تجارت، جب نبی تجارت کرتے ہیں تو نائب نبی تجارت کیوں نہیں کر سکتا؟ جتنے بڑے بڑے ہمارے سب تاجر ہیں، ہمارے جتنے بڑے بڑے ہیں سب تاجر ہیں۔ یہ ابھی تمہاری دقیانوسی فکر ہے کہ امام مسجد تک رہے، ملا کی دوڑ مسجد تک، رسول اللہ نے تجارت کی،
پہلا سفر والد کے مزار کے لیے کیا، 12 سال کی عمر میں دوسرا سفر نبی نے تجارت کے لیے کیا۔ نبی جتنی مرتبہ نکلے مدینہ منورہ سے باہر اعلان نبوت سے قبل جو ہے وہ تجارت کے لیے نکلے۔ صدیق اکبر تاجر، فاروق اعظم تاجر، عثمان غنی تاجر، مولا علی تاجر، امام حسن تاجر، امام حسین تاجر، حضرت طلحہ تاجر، حضرت زبیر تاجر، ابو عبیدہ تاجر، بلال حبشی جیسے غلام کو نبی نے تک تاجر بنا دیا۔ اب یہ لمبی بات ہو جائے گی، کیسے تاجر بنایا پتہ ہے؟ اب بلال جاؤ کھجور بیچو، ہیں کیا کرو؟ کھجور بیچو۔ میں نے یہ بات اپنے بزرگوں سے سنی ہے، یہ روایت ایسی ہے جو سینہ بسینہ مشتقائی ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میں نے اپنے بزرگوں سے بلال سے کہا بلال جاؤ کھجور بیچو۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ اب کھجور بیچنا ہے تو جن لوگوں کو کاروبار کا تجربہ نہیں ہوتا وہ پھنس جاتے ہیں، ہے نا، ایسے ہی ہے۔ تو بلال نے لے لی چھوٹی چھوٹی کھجوریں، ناٹی ناٹی چھوٹی چھوٹی کھجوریں، نہ شکل بہت خوبصورت نہ قد بہت اونچا، گویا کہ یوں سمجھ لے کہ تجربہ نہیں تھا، لے لی۔ اب لے کے بیچ رہے ہیں، کوئی خرید ہی نہیں رہا۔ کیوں؟ نہ اس کی شکل ویسی، کیونکہ دوسروں کی شکلیں بڑی خوبصورت ہیں، اور نہ اس کا قد اونچا، وہ تو چھوٹی چھوٹی ناٹی ناٹی۔ حضور آئے تو دیکھا کہ بلال پھنس گئے۔ سرکار نے فرمایا جو اس کو کھائے گا اس پہ دن بھر جادو اثر نہیں کرے گا۔ ہاں، جو اس کو کھائے گا اس پہ دن بھر جادو اثر نہیں کرے۔ لوگ وہاں گئے اور لینا شروع، نبی کی زبان سے نکلا، اس میں اللہ نے تاثیر پیدا کر دی۔ آج بھی جس کو بلال نے بیچنا شروع کیا تھا کوئی خریدنے والا نہیں تھا۔ پوری دنیا میں سب سے مہنگی وہی کھجور بکتی ہے جس کو اجوا کہتے ہیں۔ دیکھیں نا صحیح، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ تو نبی نے غلاموں کو تک تاجر بنا دیا، اور اس لیے تجارت کرو، محنت کرو، موبائل پہ گیم ویم مت کھیلو، یہ ٹائم بچاؤ، فیس بک پہ بیٹھنے سے بچو، یوٹیوب پر ٹائم دینے سے بچو، مارکیٹ میں ٹائم دو، محنت کرو، مالدار بنو، اور ہاتھ نیچے کی بجائے اونچا ہونا چاہیے اپنا، کسی پہ بوجھ بننے کی بجائے بوجھ اٹھانے والے بنو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، بھیگ کے سنا بھی اور بھیگ کر بیٹھے بھی رہے۔ بھیگنا کمال نہیں ہے، بھیگ کے بعد بیٹھنا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کا بیٹھنا قیامت کے دن کی مصیبت سے آپ کو محفوظ رکھے، ہر مصیبت سے بچائے، ہر بلا سے بچائے۔ اللہ دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔